يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، ہمارے درمیان نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، یعنی پہلا مہینہ اسلامی سال کا محرم الحرام کہلاتا ہے۔ اس محرم الحرام کے عنوان سے قوم اور معاشرے میں بے شمار غلطیاں، کوتاہیاں، رسمیں اور خرافاتیں پائی جاتی ہیں۔ وہیں اس محرم الحرام کے عنوان سے اس مہینے کی کئی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں محرم الحرام کے عنوان سے کئی ارشادات بیان فرمائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو بنانے کے بعد اس کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 بنا دی۔ کتنی؟ 12، یعنی 12 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو 1 سال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، کسی دن کو کسی دوسرے دنوں پر زیادہ فضیلت دے دیتے ہیں، کسی مہینے کو دیگر مہینوں کے اوپر فضیلت دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ضابطہ ہے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے بہت ہی زیادہ محترم، قابل احترام اور عظمت والے بنائے ہیں۔ ان مہینوں کا احترام کرنا، ان مہینوں کا اکرام کرنا اور ان مہینوں میں کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرنا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ یعنی یہ مہینے اتنے قابل احترام ہیں کہ اگر ان مہینوں میں کوئی انسان نیک کام انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ان مہینوں میں اگر کوئی انسان کوئی غلط کام انجام دیتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کو ڈبل ملتا ہے۔ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم بنائے۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 کنٹینیو ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ہے رجب۔ ان 2 مہینوں کے تعلق سے تو کوئی برائی، کوئی خرابی معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہے، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔
لیکن محرم اور رجب یہ دو ایسے مہینے ہیں کہ ان مہینوں کو لے کر کے قوم اور سماج میں کافی خرابیاں اور بگاڑ پایا جاتا ہے، اور یوں ہی من گھڑت، اس کی کوئی دلیل، کوئی لاجک، کوئی سمجھ بوجھ کی بات اور کوئی فائدہ، کوئی مقصد اس میں نظر ہی نہیں آتا ہے، بس یوں ہی دیکھا دیکھی، کوئی ایک چیز رواج پکڑ گئی، رسم پکڑ گئی، بس وہ چیز بڑھتے 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 اس کے اندر اتنی بڑھوتی ہوتی ہے، اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ وہ چیز پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بدعت جو بھی ہوتی ہے، جس کام میں بھی بدعت داخل ہو جائے، گھس جائے، یہ بدعت اتنی تیزی سے بچوں کو جنم دیتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اتنی تیزی سے جنم نہیں دیتی۔ بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جانور بانجھ ہے، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، عورت بانجھ ہے، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور دوسری چیزوں کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ درخت بانجھ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ان پر پھل نہیں آتا ہے۔ لیکن بدعت ایسی خرابی ہے، ایسی نحوست ہے، ایسا بددینی کا لیول، دین کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ دین میں داخل ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین ہے اور اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر سال نئی تیاری کے ساتھ اور پورے پریوار کے ساتھ آتی ہے۔ بدعت کسی بھی کام کو ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے کرنا، جس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، قرآن کریم میں اور صحابہ کے آثار میں اور صحابہ کی زندگی میں موجود نہ ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت۔ دین سمجھ کر کے اس کو کرنا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ورنہ کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی یہ بات پتہ نہیں کہاں سے گھسی پٹی باتیں لا کر کے پھر ان کو وہ اللہ کرتے ہیں، اور پھر وہ بناتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیا جاتا ہے یہ بھی بدعت ہونا چاہیے، یہ کام کیا جاتا ہے یہ بھی بدعت ہونا چاہیے، ٹوپی لگاتے ہوئے بھی بدعت ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ اتنا ٹائم اپنے پاس نہیں رہتا کہ ان سب جھمیلوں میں بن چلیں۔ بس بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا دین کے اندر دینی کام ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دینی کام ہے، اس کو دین سمجھ کر کے دین میں داخل کرنا، اس کام کو ثواب سمجھ کر کے کرنا، اور اس کے نہ کرنے والے کو برا سمجھنا، یہی کیا کہلاتا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے۔ تو اس محرم الحرام کا یہ مہینہ آتے ہی، نیا سال شروع ہوتے ہی، نئی نئی بدعتیں، نئی نئی رسمیں، نئی نئی خرافاتیں ہمارے معاشرے موجود میں آ جاتی ہیں۔ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں، اگر سمجھانے والے ہیں تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں، اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ باتیں ان کو ہوائی فائرنگ لگتی ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بے حد ضروری ہے۔ بغیر پڑھے لکھا ہوا انسان گمراہی اور بدعت کا شکار بہت جلدی ہو جاتا ہے، مرتکب ہو جاتا ہے بدعت کا، اور پڑھا لکھا انسان ان جھمیلوں میں نہیں الجھ سکتا۔ اور پڑھا لکھا ہونا بھی دینی اعتبار سے پڑھا لکھا ہونا بے حد ضروری ہے، دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہونا اور پھر دین کے اندر اس کو شامل ہونا، تو وہ اتنا بڑا علامہ بنتا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ آپ دیکھو نا، کائے کے ٹھکانے نہیں، نہ ان کا پہننے اوڑھنے کے ٹھکانے، نہ ان کے شرعی حلیے کے ٹھکانے، لیکن وہ تھوڑا بہت ان کو دینی معلومات حاصل ہونے لگی تو وہ خود مفتی اور عالم اور فاضل بننے لگے، لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، لوگوں کو برگلا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف کہ نہ بھئی یہ اصل علم ہے قرآن اور حدیث۔ انہوں نے علماء سے کاٹنا شروع کر دیا، اور جو ہے کہ فقہ سے کاٹنا شروع کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس محرم کا مہینہ آتے ہی نئی نئی بدعتیں، نئی نئی رسمیں، نئے نئے رواج، نئی نئی خرافاتیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے ہر طرح کی تہذیب فراہم کی گئی ہے، مہیا کی گئی ہے۔ ہمارے مذہب نے ہر جگہ ہمیں گائیڈ کیا ہے، کہیں ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو دوسرے لوگوں کو زندگی جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتے ہیں کہ کیسے تمہیں زندگی جینا ہے، کیسے تمہیں شادی بیاہ کرنا ہے،
کیسے تمہیں موت میت کے احکامات انجام دینا ہے، کیسے تمہیں والد کے انتقال کے بعد اس کے مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کرنا ہے۔ دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کا حل مذہب اسلام کے اندر موجود ہے، اور مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کو ایک مکمل کلچر، مکمل تہذیب، مکمل گائیڈ لائن اس کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کی موت تک اور قیامت تک کے لیے دی گئی ہے اور سمجھائی گئی ہے۔ اس قوم کو کسی دوسری قوم کی نقل کرنے کی اور کسی قوم سے بھیک مانگنے کی تہذیب اور کلچر کے نام پر قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے جو دوسروں کو تہذیب سکھائے، دوسروں کو کلچر دے، دوسروں کو حسن معاشرت دے، دوسرے لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دے۔ لیکن افسوس ہے اس قوم پر کہ اس قوم نے اپنا طریقہ چھوڑ کر کے، اپنا کلچر چھوڑ کر کے، اپنا دین اور مذہب چھوڑ کر کے غیروں کی تقلید اور غیروں کی تہذیب کو اپنانے کو کیا کرنے لگی ہے؟ فخر سمجھنے لگی ہے۔ تو ہمارے مذہب میں کون سا کام کرنے کا ہے، کون سا کام کرنے کا نہیں ہے، ہر کام ہمیں سمجھایا گیا ہے اعتدال کے ساتھ۔ کسی بھی کام میں نہ تو ہمیں ناقص اور ادھورا چھوڑا گیا ہے، اور نہ کسی بھی کام میں ہمیں حد سے کراس کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حد بندیاں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، دین میں ہر کام کی حد بندی ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں، یہ کام آپ کو اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے، ساری چیزیں ہمیں واضح 2 اور 2 4 کی طرح بتائی گئی ہیں۔ افسوس ہے اس بات پر کہ ہم ان باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم غفلت کی زندگی آج تک جی رہے ہیں۔ برسوں ہو گئے ہماری زندگی گزر گئی کہ ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے اور عاشقان حسین وجود میں آ جاتے ہیں، اور 10 دن کے لیے ڈھول تاشے باجے گاجے جلوس ریلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا واہیات اور کیا کیا برائیاں ہمارے اپنے سامنے ہوتی ہیں۔ کبھی ہمیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ ان کے بارے میں ہم جانیں تو کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ ہم کیوں کرتے ہیں اور کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ مقامات پر کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے، دین سے تعلق رکھنے والے اور انسیت رکھنے والے حضرات علماء کرام کے بیانات کرواتے ہیں، وہاں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام کیا کرو، اس کام کو نہ کیا کرو۔ تو بھی ہماری قوم کا یہ عالم ہے کہ ان مجالس میں ہماری قوم شرکت نہیں کرتی، اور اگر شرکت کر بھی لی تو ہماری قوم ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے کان سے نکالتی ہے۔ اب ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ اب ہمیں صحیح اور معتبر علماء سے جو باتیں ہمیں کرنے کی مل رہی ہیں ان کو ہمیں کرنے میں کوئی چوچرا نہیں کرنا چاہیے، اور جن کاموں کو نہ کرنے کا ہمیں کوئی راستہ مل رہا ہے تو ان کاموں کو ہمیں چھوڑنے میں کسی طرح کا کوئی تردد اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اتنی فضیلتوں والا اور برکتوں والا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تو اس وقت سے قابل احترام ہے، محترم ہے، مکرم ہے، عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا ہے، کوئی فقیہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی محدث نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مفسر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ خود اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی 12 ہے لوہے محفوظ کے اندر، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کیا ہے؟ قابل احترام۔ یہ تو بڑی عظمت کی بات ہے اور بڑے تقدس کی بات ہے کہ اس مبارک اور محترم مہینے کے اندر، اور اس میں بھی اس مہینے کے 10ویں دن جس کو ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور شہادت ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر نوحہ کیا جائے، جس پر ماتم کیا جائے، جس پر سوگ منایا جائے، جس پر غم کیا جائے۔
شہادت تو ایسا اہم اور مقدس فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا اہم اور مقدس عمل ہے شہادت کہ جس شہادت کی تمنا وقت کے نبیوں نے کی ہے، جس شہادت کی تمنا وقت کے صحاباؤں نے کی ہے۔ شہادت ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ ساری خرافاتیں کی جائیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی شہادت کی تمنا کرتے رہے، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلوار، ساری زندگی آپ نے جنگ اور لڑائی کے اندر اسلام کی خاطر لگا دی، شہادت کی تمنا کرتے ہوئے اپنے بستر پر پڑے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی جنگ اور جہاد کے اندر لگا دی لیکن مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، آج میں اونٹ کی طرح اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ یعنی افسوس کر رہا ہے شہادت کی موت نصیب نہیں۔ شہادت اتنا بڑا درجہ شہادت کا اور اتنا بڑا مقام کہ صحابہ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ ایک شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مرتے نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے تو زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں شہداء کے متعلق، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، مر گئے ہیں، اپنی زبان کے اندر میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کو اللہ کی راہ میں موت آئی ہے ان کو تم مردہ نہ کہو، مرے ہوئے نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، روزی دی جاتی ہے۔ تو جتنے لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ شہید ہونے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو شہادت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس کے فضائل سے واقفیت ہوتی ہے، وہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں، شہادت کا شوق رکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے لیے اور حق پر ہونے کے لیے اور حق کے پیغام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا، تو آپ کا تو مقام اور مرتبہ بڑا اللہ تعالیٰ کے وہاں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے لیے بڑا المناک واقعہ ہے، اس کا ہمیں غم ہونا چاہیے، اس کا ہمیں افسوس، اور آپ کا اس دنیا سے جانے کے اوپر ایک فطری جو غم ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے کسی عزیز کے دنیا سے جانے کا غم ہوتا ہے، ایک ہونا فطری چیز ہے، لیکن کب تک غم ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہم اپنی مرضی سے زندگی بھر غم مناتے رہیں، اس کے لیے ہم زندگی بھر اپنے بالوں کو اور اپنے گالوں کو لوچتے رہیں گے، اپنے چہروں کو پیٹتے رہیں گے، اپنے جسموں پر ہم تشدد اور ظلم کرتے رہیں گے، چھری سے، بلیٹوں سے اور نہ جانے کن کن چیزوں سے اپنے جسموں کو زخمی اور چھلنی کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہم یا حسین کے نعرے لگا کر کے ہم اپنی طرف سے غم کا اظہار کرتے رہیں گے؟ نہیں میرے عزیزوں، اس کے لیے ہمیں اپنی شریعت میں تلاشنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بے شمار صحابہ شہید ہوئے، ان کی شہادت پر کیا کیا گیا، کیسا غم منایا گیا، کیسا ماتم کیا گیا، نوحہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ ماتم اور نوحہ کی تو ہماری شریعت میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چہرے پر مارے، جو اپنے بال نوچے، جو اپنی کھال نوچے، جو اپنے جسم کو مارے اور پیٹے، جو نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اپنے گریبان چاک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں۔ کوئی ایک واقعہ ہمیں ایسا بتا دیا جائے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بے شمار صحابہ شہادت کے اس عمل سے سرفراز ہوئے، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ کوئی ایک صحابی کی شہادت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا ہو، غم منایا ہو،
اور سوگ منایا ہو۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں، کیسے عاشق حسین ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا۔ جو ہماری اپنی مرضی میں آتا ہے ہم اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، جو ہماری اپنی مرضی میں آتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے، بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محترم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل تقلید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین انسان اس کائنات میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں کون ہو سکتا ہے؟ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ کائنات نہ ہوتی، ہم نہیں ہوتے، حسین بھی نہ ہوتے اور حسین کے ماننے والے بھی نہ ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حسین کو نہیں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی جو حدود ہمیں بتائی گئی ہے نا ماننے کی، اس حدود کے اندر مانتے ہیں۔ جن حدودوں کو کراس کرنے سے منع کیا گیا ہے ان حدودوں کو کراس کرنا یہ بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو حسن حسین نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو حضرت فاطمہ نہ ہوتی، حضرت علی نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو حضرت حسین کے نام سے ایک ڈھونگ اس دنیا کے اندر رائج ہو گیا ہے اور حضرت حسین کے نام سے جو کچھ خرافاتیں اور رسمیں شروع ہو گئی ہیں نا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی جس حضرت حسین کے عشق میں اور جس حضرت حسین کی محبت میں ہم یہ جو سب کام کر رہے ہیں نا، ان سے کہیں زیادہ افضل، ان سے زیادہ کہیں زیادہ قابل احترام آپ کے نانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کا کیا عالم تھا؟ پاگلوں کی طرح باولے ہو گئے تھے حضرات صحابہ، کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ کیا ہے، پریشان حال۔ اب کیا ہوا؟ پیارے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارا جینا بیکار۔ فوراً صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر کے سنائی گئی، ما آتاکم الرسول نہیں، یہ آیت پڑھ کر کے سنائی گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور سارے رسول اس دنیا کو چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چھوڑ کر کے گئے ہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے وہ بھی دنیا چھوڑ کر کے گئے ہیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ سارے صحابہ سائل ہیں، سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی، بھئی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قرآن کریم میں موجود ہے، غم کی وجہ سے صحابہ اس حکم تک پہنچ نہ سکے، جس کسی کو وہاں تک پہنچنے کا موقع ملا صحابہ کو پیغام سنا دیا، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول ہی تو ہیں جس طرح سے دوسرے رسول تھے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو تسلی ملی اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو، چلو ہم وفات کی بات کر لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، حضرت حسن حسین وہ پیارے نوازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو کہ ساری قوم کے سردار ہیں اور جنت میں نوجوانوں کے سردار رہیں گے۔ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھے ہیں۔ کس کے کندھوں پر بیٹھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر کون بیٹھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی قابل تقلید شخصیت اور قابل احترام شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے کندھوں پر کون بیٹھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں، صحابہ کی زندگی میں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں صحابہ نے ماتم کیا ہو، غم منایا ہو، سوگ منایا ہو۔ نہیں، جس طرح سے ایک عام انسان دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، آپ بھی تشریف لے گئے۔ جس طرح سے عام انسان کا ایک فطری غم ہوتا ہے، اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فطری غم، بھئی غم انسان کا اس کی قربت کے حساب سے ہوتا ہے۔
کس کے حساب سے ہوتا ہے؟ کسی کا بہت زیادہ عزیز ہو جائے اس کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے، کچھ دور کا عزیز ہو تو کچھ کم غم ہوتا ہے، اور کچھ دور کا ہو تو تھوڑا کم ہوتا ہے، اور دور کا ہو تو کم ہوتا ہے. ایسے ہوتے 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 غم کیا ہوتا جاتا ہے؟ ہلکا ہوتا جاتا ہے. اور غم کی ایک خاصیت ہے کہ غم وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. جب تازہ تازہ غم ہوتا ہے کسی کے جانے کا تو زیادہ غم ہوتا ہے، جیسے ہی جانے والے کو وقت گزرتا جاتا ہے غم بھی کیا ہوتا جاتا ہے؟ ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کا وہ غم بالکل ختم ہو جاتا ہے، جانے والے کو انسان بھول جاتا ہے. لیکن ہمارا کیسا غم ہے عاشقان حسین کا کہ 1400 سال ہونے کے بعد بھی آج تک ہمارا غم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. ہر سال نیا غم. اور یہ غم کتنا سمجھدار ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں یہ غم ہمیں کبھی نہیں ہوتا، کبھی حسین کی یاد نہیں آتی ہمیں. محرم کا چاند دکھتا ہے اور ہمیں حضرت حسین کا غم لاحق ہو جاتا ہے. محرم کا چاند دکھنے کے بعد ہمارا غم شروع ہوتا ہے، اور محرم کی 10 تاریخ ہونے کے بعد ہمارا غم ایسا ختم ہوتا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر 11 مہینے 20 دنوں کے اندر ہمیں کبھی غم لوٹ کر کے نہیں آتا ہے. اس بات کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. اگر واقعتاً ہم عاشق رسول ہیں، عاشق حسین، دیکھو عاشق رسول اور عاشق حسین میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جائے گا. اگر ہو جائے تو آپ اس کو میری زبان کی خطا سمجھنا، ارادی خطا نہیں ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھار عاشق رسول بھی کہنے میں آتا ہے تو دونوں جملے زبان زد ہیں، یعنی رٹے ہوئے زبان کے اوپر، عاشق رسول اور عاشق حسین. عاشق حسین کم کہنے میں آتا ہے کیونکہ یہ صرف محرم کے مہینے میں آتا ہے، اور عاشق رسول زیادہ کہنے میں آتا ہے، اور یہ زیادہ تر ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے. تو زبان پھسل سکتی ہے. اگر میں غلطی سے عاشق رسول کہہ جاؤں تو آپ اس کو کیا سمجھنا؟ عاشق حسین. تو عاشق حسین کتنے سمجھدار ہیں کہ ان کا غم صرف کب لوٹ کر کے آتا ہے؟ محرم کے مہینے میں لوٹ کر کے آتا ہے، اور وہ بھی صرف 10 دنوں کے لیے، اور ان 10 دنوں میں بھی صرف عاشورہ کے دن کے لیے خاص. اس کے علاوہ سال بھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے. اگر عاشق حسین واقعتاً سچے عاشق ہیں تو زندگی بھر غم مناتے رہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہمیں غم منانے کے لیے شریعت کو تلاشنا پڑے گا. اگر ہم یہ بات بتا رہے ہیں تو جو بات ہماری ادھوری سنے گا، بات مکمل نہیں سمجھے گا، وہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ باغی حسین ہے. حضرت حسین سے کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں. حضرت حسین سے ان کو عقیدت نہیں ہے، حضرت حسین سے ان کو محبت نہیں ہے. اللہ کی قسم حضرت حسین سے ہمیں ایسی ہی محبت ہے جیسی محبت کا تقاضا شریعت کے اندر مطلوب ہے، جیسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں سے کی. ان سے ذرہ برابر بھی بغض ہمارے ایمان کو ختم کر سکتا ہے اور ہم سے ہمارے ایمان کو چھین سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم غم منانے کے لیے، سوگ منانے کے لیے یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کا بہت زیادہ چہیتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور آپ مرد ہیں تو آپ کو صرف 3 دن سوگ منانے کی اور غم منانے کی اجازت ہے. اور اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نمازیں چھوڑنا ہے غم منانے میں؟ نہیں. آپ کو بلیک کپڑے پہننا ہے؟ نہیں. غم منانے میں آپ کو کھانا پینا چھوڑنا ہے؟ نہیں. غم منانے میں آپ کو آپ کے ضروری کام چھوڑنا ہے؟ نہیں. غم منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاؤ بھاؤ سے، آپ کی شکل و صورت سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کے کھان پین سے، آپ کے بول چال سے لوگوں کو یہ لگے کہ ان کو کوئی بھاری صدمہ پہنچا ہے. بس اس سے زیادہ غم کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. اور اگر جس کسی کا عزیز گیا ہے وہ عورت ہے تو عورت کے لیے صرف ایک حکم الگ یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر اس دنیا سے گیا ہے تو اس کو 4 مہینے 10 دن غم منانے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار گیا ہے تو اس کو بھی 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر وہ عورت جس کا شوہر فوت ہوا ہے 4 مہینے 10 دن جس کو غم منانے کی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی اگر حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو جس وقت اس کا حمل یعنی کہ بچہ پیدا ہو جائے گا اسی وقت اس کا یہ حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، جو 4 مہینے 10 دن کا شریعت نے اس کو دیا ہے. تو بھئی یہ شریعت کے احکامات ہیں، ان کو پڑھو، ان کو سیکھو، علماء کی مجالس میں بیٹھو، جمعے میں جلدی آؤ. میں نے ابھی 2 ہفتے پہلے یا پچھلے ہفتے جمعے کے عنوان سے ایک مکمل گفتگو کی، پچھلے ہفتے ہی کی. تو یہ باتیں ہمیں علماء کی مجالس سے ملیں گی، علماء کی صحبت سے ملے گی، علماء کے پوچھنے سے ملے گی.
ہم کوئی بھی بزنس کاروبار شروع کرتے ہیں، ہم 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہوں، کروں کہ نہیں کروں، اس میں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ ہم دین کے معاملے میں علماء سے نہیں پوچھتے۔ میرے عزیزوں، یہ جو خرافاتیں محرم کے مہینے میں چلتی ہیں نا، محرم کے مہینے میں اپنی بات جلدی سے ختم کر رہا ہوں کیونکہ بہت مین بات مجھے آپ کو بتانی ہے، وہ بات بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ محرم کے مہینے میں صرف ہمیں 2 کام کرنے کی اجازت ہے، ان میں سے ایک کام تو یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 دن کا روزہ رکھنے کا ثواب ایسے ملتا ہے جیسے کہ اس نے 1 مہینے روزے رکھے۔ 1 دن کا ثواب کتنے روزوں کے برابر؟ 1 مہینے کے روزوں کے برابر۔ یعنی آپ نے اگر 30 دن کے روزے رکھ لیے تو ایسی صورت میں آپ کو 30 مہینے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم روزے کے متعلق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں، مزید اس کے ساتھ ایک دن 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے، یا 9 کا نہ رکھ سکے تو ساتھ میں کیا رکھ لیں، 11 کا روزہ رکھ لیں۔ یہ روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ اس میں دوسری تعلیم جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ عاشورہ کے دن میں ایک حدیث میں آتا ہے، اور کئی حدیث ہوتے ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو یہ حدیث مضبوط ہو جاتی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، یعنی اچھا کھلائے گا پلائے گا اپنی حیثیت کے حساب سے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، تو سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، اچھا کھلائیں گے پلائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں محرم کے مہینے میں اور کچھ کرنے کی کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے۔ شربت، کھیچڑا، یہ وہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ سب اپنی من گھڑت اور بناوٹی چیزیں ہیں۔ ان کو کرنے میں ہمیں ثواب کی بجائے کیا ملتا ہے، گناہ ملتا ہے۔ ان کاموں میں شریک ہونے کا بھی گناہ ملتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے ہیں نا ان گدھے گھوڑوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، گھوڑے بنا رہے ہیں، تازیے بنا رہے ہیں، ہم یہ سوچ کر کے بچے ہیں ان کو جانے دے رہے ہیں، قسم خدا کہ ہم بھی اس میں گناہ گار ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو روکیں، اگر ہر انسان اپنے بچوں کو روک لے گا نا تو یہ خرافاتیں آٹومیٹکلی خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ میں دیکھ رہا ہوں گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے گھوڑے بنائے ہوئے ہیں، ان کو لے کر کے یا حسین یا حسین یا حسین گلی کوچوں میں چلا رہا ہے۔ دوسرے لوگ آتے ہیں، کیا ہم سے اثر لیں گے، کیا میسج ان کے اندر جائے گا، سوچو آپ، کیسی جہالت ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا